صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار اور لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار اور اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے
ہیں، 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے، ہاں کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ میرے امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام ربانی، امام عشق و محبت، سیدی اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دل میں تمنا تھی سرکار کا دیدار کریں گے، آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے، دل کی ویران دنیا کو پھر سے بسائیں گے۔ در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دیدار کرا دیجئے، بیڑا پار لگا دیجئے، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی آس میں لایا ہوں۔ میرے امام ہر روز در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے رہے، پر من کی مراد پوری نہ ہوئی۔ پھر میرے امام اپنے آپ سے کہتے ہیں، اے احمد رضا تو کون سی بڑی چیز ہے، تو کیا چیز ہے، دل میں تمنا لیے بیٹھا ہے، سرکار دیدار کرائیں گے، شفقت فرمائیں گے۔ فرمایا اے امام کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے امام تجھ جیسے ہزار کتے در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، اے امام تو کیا ہے؟ میرے امام نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب میرے امام نے کہا اے امام احمد رضا تو مدینے کا کتا ہے، دیکھ تو صحیح دل میں کتنی آس لگائے بیٹھا ہے۔ کریموں نے کرم فرمایا، رحمت جوش والا جب برسنے پہ آیا، پھر کیا تھا امام احمد رضا نے سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار فرمایا۔ تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے شیدا ہزار پھرتے ہیں، کوئی کہتا ہے گدے ہزار پھرتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں اپنے مرشد کی زبان پر،
فرمایا کہ امام احمد رضا نے اگر کتا کہا ہے تم بھی کتا ہی کہو، اس لیے کہ در مصطفیٰ میں جو میرے امام کی حاضری قبول ہوئی ہے وہ لفظ کتے کی قیمت پڑی ہے۔ تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کی آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ بالخصوص اس محفل پاک کا ثواب محترم جناب انعام الحق اشرفی صاحب اور ان کے جملہ اعزہ و اقربا جو فوت ہو گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے پروردگار سبوں کی بخشش فرمائے، اور بالخصوص ہمارے جناب محمد اسحاق خان صاحب، اللہ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو خراج تحسین اشعار کی صورت میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات، آپ کا مقام وراء الورا ہے، اور سرکار غوث اعظم کا مقام دو لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جس طرح نبیوں میں سب سے افضل میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جس طرح 1,24,000 پیغمبر کم و بیش میں سب سے افضل میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، یوں ہی تمام نبیوں کے ولیوں میں اور اس امت کے جملہ اولیاء کرام میں افضل اور اعلیٰ میرے غوث اعظم کی ذات ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ جس طرح انبیاء میں سب سے افضل نبیوں میں میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اس طرح ولیوں میں سب سے افضل میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج کے اس پرفتن دور میں جب لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ مزارات اولیاء پہ جانے والے، یہ مزارات اولیاء معاذ اللہ شرک کی فیکٹریاں ہیں، استغفر اللہ، یا ان مزاروں پہ جانے والوں کو بدعتی، مشرک، نہ جانے کن کن الفاظوں سے کہا تعبیر کیا جاتا ہے، بڑے بدبخت ہیں یہ لوگ، بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ہمارے اکابرین کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، آپ نے اپنی اولاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو وصیتیں کی نا، ان وصیتوں میں سے چند ایک وصیتیں یہ ہیں، آپ نے اپنی اولاد سے کہا سنو اب میرا وقت قریب ہے، اب میں جانے لگا ہوں، چند ایک وصیتیں تمہیں کر رہا ہوں۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ فرمایا کہ بتقوی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ڈرنا۔ دوسری وصیت فرمایا کہ بھروسہ، اعتماد، مانگنا فقط اللہ کی ذات سے اور کسی سے نہیں مانگنا۔
اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اگر اللہ تمہیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا توحید توحید توحید، فرمایا کہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے توحید، اس توحید پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، یہ میرے غوث اعظم کی تعلیمات ہیں۔ ان کے ماننے والوں کو مشرک کہنا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کاش ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو پڑھا ہوتا۔ آپ اپنی اولاد کو وصیت کیا کریں، فرمایا کہ توحید توحید توحید، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا، توحید کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ سے مانگنا، بھروسہ اللہ ہی پہ کرنا، اعتماد اللہ ہی پہ کرنا، مانگنا فقط اللہ سے، کسی سے نہیں مانگنا۔ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، دافع البلا بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمیں ہمارے اکابرین نے اور پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی نے تعلیمات دی ہیں۔ اللہ سے مانگو۔ اب رہی بات مزارات اولیاء پہ جانا، تو ہم جا کر یہ نہیں کہتے اے صاحب مزار تو ہی مجھے بیٹا دے، یا تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار، جس اللہ کے ولی کے مزار پہ آیا ہوں، یہ بڑا تیرا نیک، تیرا پسندیدہ بندہ ہے، ہم اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو بھلا کسی بھی مومن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ اعتقاد ہوگا کہ یہ دینے والا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں، آج اس پرفتن دور میں شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو پھر سے بیان کر کے اور امت کو ان تعلیمات پہ کھڑا کرنے کی یہ اہم ذمہ داری ہے اس وقت وارثان منبر و محراب کے۔ امت کو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کا سبق سکھایا جائے، پڑھایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ ہے وہ اسلام جس کی تبلیغ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پہ کیا کرتے تھے۔ امت نے ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اور جو جی میں آیا اس پر عمل کرتے رہے اور اس کو منسوب اولیاء اللہ سے کرتے رہے، یہ سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی حماقت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج کوئی بندہ اگر نمازی بھی بن جائے نا تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھتا ہے، اگر کوئی حاجی بھی ہو جائے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید اب تو میں بخشا گیا ہوں، اگر عمرہ کرنے والا ہو گیا تو کہتے اب تو میری کوئی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ مگر پیروں کے پیر اور روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ دروازہ بند کر کے آپ رویا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، رب کو یوں منایا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول تھا عصر سے مغرب کے درمیان باہر نہیں نکلتے تھے، اپنے حجرے میں ہوتے، دروازہ بند کر کے رویا کرتے تھے، اتنی شدت کے ساتھ رویا کرتے تھے آپ کے پڑوسیوں کو بھی آپ پر ترس آ جاتا اور کہتے اے اللہ کے بندے بس کرو، کتنا رو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے کیا؟ تو یہ لوگ یوں رو رو کے اپنے رب کو منایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ زندگی کے اس فلسفے کو سمجھ چکے تھے کہ جس فلسفے کے اندر زندگی کے اندر بھی بندوں کے لیے اخروی نعمتوں کا سامان ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی، آخرت کے اندر نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا، اور جو بندہ کامیابی کے ساتھ پل سے راہ سے گزر گیا فقد فاز، تو وہ تو ہو گیا کامیاب، اور جو پھنس گیا وہ تو پھر پھنس ہی گیا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا سامان نہیں ہے مگر دھوکہ۔ قرآن پاک میں کم و بیش 4 سے 6 جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہی برتنے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا کی مثال یوں دی، فرمایا کہ جس طرح بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر انگلی کو نکالے تو کیا انگلی پہ کوئی پانی ہوتا ہے؟ ہلکی سی اگر پانی کی تری ہے تو ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ مثال ہے دنیا کی آخرت کے برابر۔ دنیا تو کسی چیز کا نام ہی نہیں۔ حضرت مالک بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، تو دوران سفر نا تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ بتاؤ صبح تم نے کیسے کی ہے؟ تو یہ میرے مصطفیٰ کا معمول تھا کہ سرکار صبح کو صحابہ کرام کی حالات پوچھا کرتے تھے، سناؤ بھئی کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو سرکار کو آ کے صبح اپنا خواب سناتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معمول تھا۔ فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ سناؤ تم نے صبح کیسے کی؟ جناب حارثہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں سچا پکا حقیقی مومن ہوں، میں حقیقی مومن ہوں، میں نے اس حال میں صبح کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حارثہ ذرا دھیان سے بولو، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہر ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تم نے جو یہ کہا ہے میں نے حقیقی مومن کے ساتھ صبح کی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کہا جی۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے، مجھے دنیا سے بے رغبتی ہو گئی ہے، مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ تمہارے دل سے جو دنیا کی محبت نکل گئی ہے اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ کہ حضور رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں، رات کو بیدار رہتا ہوں دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ مطلب یہ تھا سرکار رات کو ساری رات کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں اور سارا دن میں مسلسل روزوں میں گزرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو جناب حارثہ پتہ کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے اب مجھ سے اپنے پردوں کو ہٹا دیا ہے۔ حضرت حارثہ کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب میں عرش معلی کو بغیر کسی پردے کے دیکھتا ہوں، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، میں عرش معلی کو یوں دیکھتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی جب جنت میں فرشتے آپس میں ملتے میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو جہنمی جہنم میں چیخم پکار کر رہے میں ان کی چیخ و پکار کو بھی سن رہا ہوں۔ تو یہ نتیجہ نکلا ہے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حارثہ اس چیز کو تم نے تھامے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں، اس چیز کو چھوڑنا نہیں، تھامے رکھنا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور ایک دعا فرما دیجیے میرے لیے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ حضور آپ دعا فرمائے اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ مانگا تو کیا مانگا؟ حضور شہادت کا رتبہ مل جائے یہ دعا فرما دے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ بدر کے میدان میں حضرت حارثہ رضی اللہ